السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شام میں سلطان عمر ملا سے کہتے ہیں ہم اس وقت ختم ہونے والے تھے، ہم نے ستران کو ساتھ ملایا اور تمام گریں کھول دی، قدس کے دروازے سے عظیم فوج واپس آ گئی، صلاح الدین لاپتہ ہے، مصر کے حالات واضح ہیں، ہم اتنے بے بس کیسے ہو گئے جبکہ ہم اتنے طاقتور تھے، انسان کیوں گرتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ کیا ہماری نیت میں کوئی خرابی تھی جو ایسا ہوا؟ جواباً عمر ملا کہتے ہیں سلطان یقیناً ہم میں کوئی کمی تھی، اس راستے پر چلنے والا جو کوئی خود کو مکمل کہتا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایک واضح سچائی ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے ترتیب دیا ہے، وقت آنے پہ ہم جن راستوں کو بند کہتے ہیں وہ ضرور کھول دیے جائیں گے، اس لیے میں شیرکو اور اسفہانی وہاں پہ آتے ہیں، اور اسفہانی کہتے ہیں میرے سلطان مصر سے ایک اہم مہمان ہیں، قاضی فاضل آئے ہیں، دربار میں پیش ہونے کے انتظار میں ہیں، سلطان کہتے ہیں مشہور قلمکار فاضل، قلمکاری شعبے کے سربراہ، تو شیرکو کہتے ہیں جی ہاں سلطان، ہم ان کی شہرت سے اچھی طرح واقف ہیں، اپنی کم عمری کے باوجود وہ ایک تجربہ کار ریاستی عہدیدار ہیں، عوام کی نظروں میں ان کی باتوں کا گہرا اثر ہے، سلطان پوچھتے ہیں کیا نئے وزیر کے سفیر کے طور پر آئے ہیں؟ تو شیرکو کہتے ہیں سلطان میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ شام اور مصر کی بھلائی کے لیے آئے ہیں، اجازت ملتے ساتھ ہی قاضی فاضل وہاں داخل ہوتے ہیں، سلطان ان سے کہتے ہیں مشکل وقت میں ہمارے محل میں خوش آمدید، میں آپ کے اس دورے میں حکمت کی تلاش میں ہوں، میں آپ سے مصر کے بارے میں بھی سننا چاہتا ہوں، تو قاضی فاضل کہتے ہیں میرا نام قاضی فاضل ہے، میں آپ کے سامنے اپنے تمام القابات کو ترک کر کے مصر کی سرزمین کے بے نام اور بے شہرت بیٹے کے طور پر آیا ہوں، میری قوم کی ایک عادت ہے، وہ ان آفات سے لا تعلق نظر آتے ہیں جو ان کے حکمرانوں کے ہاتھوں ان پہ آ پڑی ہیں، لیکن دراصل یہ بے حسی نہیں ہے، وہ گھبراتے نہیں کیونکہ وہ خود کو اس سرزمین کے حقیقی مالک کے طور پر دیکھتے ہیں جس پر وہ رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مہر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں غسل کے پیالے کی طرح گزرتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ یتیم ہی کیوں نہ رہ جائیں، شام کی سرزمین کا حکمران ان کے لیے باپ کی طرح ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھیں، سلطان کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ آپ قلم کے ماہر ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ خطابت میں بھی بھرپور ہیں، تو بتائیں بیٹا میں سن رہا ہوں، تو قاضی فاضل کہتے ہیں باپ بیٹے کی باتیں خفیہ ہوتی ہیں سلطان، یہ سنتے ساتھ ہی عمر ملا شیرکو اور اسفہانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ادھر صلاح الدین ایوبی بالن کے گھوڑے پہ جبکہ بالن پیدل چل رہا ہوتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی سینے پر ہاتھ رکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں دھندلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ گھوڑے پہ ہی گر جاتے ہیں، یہ دیکھ کر بالن انہیں سہارا دیتا ہے، ادھر قاضی فاضل کہتے ہیں سیاسی طور پہ درگام نے بڑی غلطی کی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا ضمیر اسے پریشان کرتا ہے، اس نے صلیبیوں کے سامنے اپنی پیٹھ جھکائی، اگر صلیبی قاہرہ میں داخل ہوئے تو اس سے ایسی تباہی کا راستہ کھلے گا جس کی تلافی صدیوں تک ممکن نہیں ہوگی، سلطان پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ مارلیک اور درگام کے درمیان اتحاد ہے؟ جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں ابھی تک نہیں، لیکن میں اپنے نام جتنا پر یقین ہوں کہ وہ آئیں گے، انہیں داخل ہونے کے لیے سوراخ ملے گا تو وہ اسے ضائع نہیں کریں گے، سلطان کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے فوجیوں کو خطرے میں ڈالوں اور آپ کا ساتھ دوں، اچھا تو مجھے بتاؤ میں شوار کے لیے ایسا کیوں کروں گا؟ میں کیسے جانوں گا کہ کل وہ اپنے مفادات کی خاطر مجھ سے غداری نہیں کرے گا؟ کیا وہ خلیفہ جو بدقسمتی سے اب صرف ایک کمزور سایہ ہے میرا ساتھ دے گا؟ قاہرہ میں میرا ضامن کون ہوگا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان میں اسی لیے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو مصر کی عوام کی طرف سے یقین دہانی کرواتا ہوں، اگر آپ ہماری مدد کریں تو سلطانوں نے وہیں روکتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بات جادو ہے فاضل، لوگ الفاظ سے ایک دوسرے کو محصور کر سکتے ہیں، لیکن میں اس حالت اور عمر سے بہت پہلے گزر چکا ہوں، میری یادداشت اتنی مضبوط ہے کہ اسے یاد ہے کہ یہ فاطمی ہی تھے جنہوں نے قدس کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، عالم اسلام کو درپیش مشکلات میں ان کا نمایاں حصہ ہے، وہ اس پاگل کافر پہ بھروسہ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں یہ آفت نقصان نہیں پہنچائے گی، اس رسوائی کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے گلے لگایا، میں ضرور مصر آؤں گا لیکن صلیبی کھیلوں کے ساتھ نظم برقرار رکھنے کے لیے نہیں بلکہ فاطمی ریاست کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان اس کا بھی وقت آئے گا، کیونکہ عالم اسلام میں آپ صرف فائد حکمران ہیں جو یہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی مصر نہیں آئے تو سلطان پھر سے انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں میں کئی دنوں سے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میری رائے اور فیصلہ یقینی ہے، جبکہ امیر صلاح الدین لاپتہ ہے تو زنگی ریاست کا مصر سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی بے ہوش ہوتے ہیں اور بالن ان کا علاج کر رہا ہوتا ہے، ہوش میں آتے ساتھ صلاح الدین ایوبی ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو بالن پوچھتا ہے تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم زخمی ہو؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ شام کا راستہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ جواباً بالن کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، میں نے تمہیں اس کنویں سے اس لیے نہیں نکالا کہ میں تمہیں پہاڑ کی چوٹی پر مار ڈالوں، راستے پر تابناک سپاہیوں کا ایک جتھا تھا تو اس لیے میں نے اس راستے کا انتخاب کیا، اسی لمحے ان کی نظر صلیبی سپاہیوں پہ پڑتی ہے جو نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی اس سے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بالن کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں سرائے میں لے جاؤں گا، صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے ان سرزمینوں میں بہت سے مسلمانوں کو عیسائیوں کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن مسلمان کی حفاظت کرنے والا پہلا عیسائی دیکھا ہے، محتاط رہو، تمہیں وطن بدر کیا جا سکتا ہے۔ شام میں قاضی فاضل کہتے ہیں سلطان آپ کے حکم کے سامنے میری گردن تسلیم خم ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو ایک عظیم روحانی قیمت کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ تحفتاً سلطان کو ایک انگوٹھی پیش کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں میں دستکاری کے کام کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اسے مدینہ کے پرانے استادوں نے بنایا ہے۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں بالکل، یہ ان سالوں کا ایک قیمتی اثاثہ ہے جب قدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، صلیبی حملوں کے دوران اسے مصری خاندانوں سے بچا کر برسوں تک چھپا کے رکھا گیا، آپ کے ہاتھ پر یہ انگوٹھی قدس کے فتح کے لیے
ہماری قوم کی نیک خواہشات کے بارے میں آپ کو یاد دلائے گی میرے سلطان۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں سلطان انہیں روکتے ہیں اور واپس اپنے پاس بلاتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں فاضل بیٹے رک جاؤ۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کی بیوی کے سامنے شمسہ اور باقی خواتین رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ رقص کے بعد خلیفہ کی بیوی شمسہ سے کہتی ہے ہم نے سنا ہے کہ جب سے درگام نے وزیر شہوار کا تختہ الٹ کر حکومت سنبھالی ہے کسی نے تمہاری منفرد آواز نہیں سنی، کیا تم ہمارے لیے بھی نہیں گاؤ گی؟ تو شمسہ کہتی ہے میں اپنا حلف اس وقت تک نہیں توڑوں گی جب تک کہ وزیر درگام اس معاہدے پر عمل نہیں کرتا جو میں نے شہوار کے ساتھ کیا تھا اور مجھے آزاد نہیں کر دیتا۔ میری آواز میرے حلف کی قیدی ہے، درگام کی نہیں، ورنہ میں آپ کی خواہش کو جھٹلانے کا ہرگز نہیں سوچتی۔ خلیفہ کی بیوی اس کے پاس آ کر کہتی ہے یہ افواہ ہے کہ تم نے شہوار کو ایک ماں اور ایک بیٹی کے لیے خود کو قیدی بنانے کی اجازت دی، تم اپنی آواز کو کیوں باندھ رہی ہو؟ اس قید کی کیا قیمت ہے؟ تو شمسہ کہتی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی زنجیر کسی شخص کے جوہر تک نہیں پہنچ سکتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو اپنے جوہر کو نہیں دیکھ سکتے، جب ان کے ہاتھ بندے ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ غلام ہیں۔ خلیفہ کی بیوی اسے کہتی ہے تمہارا مستقبل روشن ہو، تمہارے جوہر کی طرح تمہارا جسم بھی آزاد ہونا چاہیے۔ خلیفہ زد کے پاس اگر وہ پرانا اقتدار ہوتا تو تمہیں ان جکڑی ہوئی زنجیروں سے آزاد کروانا واقعی آسان ہوتا، لیکن اب وزیر سے بات کرنا پتھر سے خون نکالنے کے برابر ہے۔ ہماری دعوت کو قبول کرنے کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں شمسہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شمسہ چلی جاتی ہے۔ شام میں شیر کو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میں نے اپنے سلطان کو کبھی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا، وہ یقیناً صحیح فیصلہ کریں گے کہ اس لیے میں سلطان قاضی فاضل کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں شیر کو اپنا خصوصی دستہ تیار کرو، تم قاضی فاضل کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوگے، میودود ہم آپ کے ساتھ قدس جائیں گے۔ تو میودود کہتا ہے ہم دعوت قبول نہیں کریں گے، کیا ایسا نہیں ہے سلطان؟ جواباً سلطان کہتے ہیں ہم صلاح الدین کے پاس جائیں گے اپنی فوج کے ساتھ۔ اس لیے میں یاروکی وہاں پہنچتا ہے اور سلطان کا چوغا چومنے کے بعد ان سے کہتا ہے آپ کا پیغام ملتے ساتھ ہی میں فوراً آ گیا، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ تو سلطان کہتے ہیں شام میں ہر کوئی آپ کی اور آپ کے مجاہدین کی بہادری کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آپ اور آپ کا دستہ شرکوں کے حکم پر مصر جائیں گے۔ میودود یاروکی سے کہتا ہے ہم آپ کے سفیروں کے ناحق قتل کو نہیں بولے جو ہمارے مہمان تھے یاروکی، مجھے امید ہے کہ القدس کی جنگ میں آپ کو نہ بلایا جانا ایک سبق رہا ہے۔ یاروکی کہتا ہے یہ ناانصافی نہیں تھی، قاصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تاہم کوئی بھی اصول کے پیچھے چھپ کر ہمارے سلطان کی توہین نہیں کر سکتا، میں اسے ہرگز نہیں دہراؤں گا۔ سلطان کہتے ہیں ماضی کو ماضی رہنے دیں، یاروکی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سپہ سالار کی اطاعت کریں چاہے کچھ بھی ہو۔ تو یاروکی شرکوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے مجھے تلوار سے لڑنا سکھایا ہے، میں ان کی حکم عدولی نہیں کروں گا، میرا مسئلہ ان کے بھتیجے صلاح الدین سے تھا۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں جس کو صلاح الدین سے مسئلہ ہے اسے میرے سے مسئلہ ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے یاروکی؟ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، صلاح الدین لاپتہ ہے، ہم جلد از جلد اس تک پہنچ جائیں گے اور مل کر اسے بحفاظت باہر نکالیں گے، اب جاؤ جہاد مبارک ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔